السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ کا جس نے ہمیں نیکی کرنے کی طاقت دیا، برائی سے بچنے کی قوت دیا، بیان کرنے کی طاقت دیا، نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی طاقت دیا، دوسروں کو سمجھانے کی طاقت دیا، نیکی کی دعوت حدیث مبارک پر عمل کرنے کی طاقت دیا، دوسروں تک پہنچانے کی طاقت دیا۔ ایک ہی اللہ ہے جو نیکی کرنے کی طاقت بھی دینے والا، برائی سے بچنے کی قوت بھی دینے والا، ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک ہی اللہ ہے، وہی اللہ کی عبادت کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں ایک نیا رواج جو عام ہو چکا ہے، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے، جو رواج، جو رسم نہیں کرے، جس پر عمل نہیں کرے، جو نہیں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان مبارک سے بات نہیں نکالے، جو بات نہیں نکالے دین میں نیا کام چالو کرے ہو۔ ہم بات بولے، حق بات بولیں گے تو لوگوں کو چھپیں گے حق بات۔ لوگ فرما رہے ہیں حق بات بولے ہم تو لوگ فرما رہے ہیں، جب ایک بات بولا میں بیان میں حق بات بولا، جو نہیں ہے وہ بولا، حدیث میں نہیں ہے وہ بات بولا کہ وہ نہیں ہے، وہ کرنا نہیں ہے، اسلام میں ناجائز طریقہ ہے، اس سے بچو بول کے بولا۔ تو جب یہ فون آگے تو فون آگے کہ فرمانے لگے لوگا کہاں رہتا تو فرما، ارے تم سے بات کرنے لگے، لوگ فرما رہے تھے گھر جلا لاتا ہوں، مار لاتا ہوں، ایک نئے باتیں کر رہے، لیکن میں بولا میں آپ کے لیے نہیں کرا بیان، میں بیان جب دین کی بات کر رہا ہوں صرف تمام عالم کے لیے کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کرا بول کے بولا۔ آپ اگر سننا ہے تو سنو، نہیں سننا ہے تو کوئی بات نہیں۔ بیان سننے کی طاقت دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہا آپ وہ بیان نہیں سن سکتے، وہ دین کی بات نہیں سن سکتے آپ۔ اللہ اگر چاہ رہا آپ کو نیکی کے راستے پر چلانا، اللہ چاہتا ہے آپ کو دین کی بات بتانا، اللہ چاہتا ہے آپ کو گمراہ سے بچانا، اللہ چاہتا ہے جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ چاہتا ہے قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ چاہتا ہے گمراہی کے راستے سے نکال کے سیدھے راستے پر لانا۔ اللہ اگر چاہ رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیان دین کی بات سننے دیں گا۔ اللہ اگر چاہ رہا تو آپ دین کی بات سن سکتے ہیں، نہیں تو دین کی بات نہیں سن سکتے آپ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حق بات بولو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صحیح بولو، چھپاؤ مت بولے۔ اللہ تعالیٰ حق بات چھپاؤ مت بولو، جانے قرآن اور حدیث کی بات بولو، لوگوں تک پہنچاؤ، جو حدیث میں ہے وہی بولو، جو اسلام میں ہے وہ بولو، جو اسلام میں ناجائز طریقہ چل رہا ہے اسے روکو، بولے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دین سیکھو۔ ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل بالغ پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، دین سیکھنا ہے۔ دین نہیں سیکھ کے آج ہم گمراہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ کوئی شخص دین کی بات بولے یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ اپنے نبی نہیں کرے، اس سے بچو، بولے تو ان کو کہاں سمجھ نہیں آئیں گی؟ انہوں دین نہیں سیکھے، دین سیکھیں گے تو یہ بات سمجھ نہیں آئیں گے، انہوں حق بات بولے، ارے تو صحیح بات بولے، بول کے سمجھ نہیں آئیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حق بات پہنچاؤ، حق بات۔ قرآن مجید کا فرمان مبارک اللہ کا
تفرقهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی کی حدیث مبارک ہر شخص تک پہنچاؤ. آج جو رواج جو عام ہو چکا دنیا میں آج کہ اس سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سن لو. ابو داؤد شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث، یہ دو حدیث کا حوالہ، دو کتابوں کا حوالہ آپ کے بارگاہ میں پیش کروں گا. دو حدیث کے حوالے سے بات کروں گا. سنو. اس سے پہلے جو نیا رواج جو چل رہا دنیا میں عام ہو چکا وہ سنو. کیا رواج ہے وہ کہ لوگ اب جس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھ لیے، بعد میں وہی جنازہ رکھ کے قرآن مجید پڑھ رہی، گول بنا کے قرآن مجید پڑھ رہے، سلام پڑھ رہے، نعت شریف پڑھ رہے. ایک نیا بدعت چالو کریں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جمعے کی نماز میں اگر آپ تیسری 2 رکعت پڑھنا ہے، جمعے کی 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت کے علاوہ تیسری رکعت اگر ملا دیں گے تو یہ نئی بدعت ہو جاتی ہے. یہ حسنہ نئی بدعت ہو جاتی ہے. نہیں تو ابھی برا کام نہیں کر رہی، اللہ کے سامنے زیادہ جھک رہی، زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی، زیادہ تسبیح پڑھ رہی، زیادہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ رہی، اللہ کے بارگاہ میں زیادہ جھک رہی. نہیں، اپنے نبی نہیں کرے. اپنے نبی خالی 2 ہی رکعت پڑھے، جمعے کی 2 ہی رکعت پڑھنا ہے بس. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نئی بدعت رہن دو، حسنہ رہن دو، تو بھی وہ ناجائز ہے، وہ اسلام میں نہیں. اسلام میں یہ نئی بدعت بھی چالو کرنا نہیں ہے آپ کو. آج جنازے کی نماز پڑھ لیے، وہی دعا الحمدللہ پڑھ لیے، بعد میں وہی کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے. کہیں آپ کو ملتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کے جنازے میں جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیا جنازے کی نماز پڑھ لیے بعد میں کھڑے ہو کے کیا سورہ قرآن مجید کی تلاوت کرے بول کھڑ کے؟ کیا سورہ فاتحہ پڑھے؟ کیا سورہ بقرہ کی آخری کا آیت مبارک پڑھے؟ کیا جنازے کی نماز پڑھ لی بعد میں کھڑ کے؟ کہیں یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے بخاری شریف میں ہے لکھے ہوا، کیا مسلم شریف میں ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ، مشکات شریف، مشکات جو بھی حدیثیں ہیں، ابو داؤد، کہیں میں ماجہ کہیں بھی لکھے ہوا نہیں ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ فرمان سنو. اپنے نبی فرمائے، مشکات شریف کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث سناتا ہوں، سن لو. یہ حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ تیسرے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ تیسرے خلیفہ. تیسرے خلیفہ جو راوی حدیث کے فرما رہے، مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے، میت کو دفن کرے اس کے بعد میں چلے ختم ہو جاتا پورا کام، میت کو دفن کرے بعد میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے کہ سنو، خبر پر رک جاتے تھے. فرمائے کہ میت کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. یا اللہ ان کے خبر کے عذاب کو بچا، یا اللہ کے سوال جواب میں آسانی عطا فرما، دعا کرو، کلمہ استغفار کرو ان کے حق میں. قبرستان میں دفنائے بعد کھڑے ہونا ہے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنی دیر کھڑنا ہے، ایک ہونٹ کو ذبح کرے بعد میں اس کا گوشت جو محلے میں جتنا بانٹے، جتنا تقسیم کرے، جتنا وقت رکھتا ہے آپ کو، اتنی دیر قبرستان میں دفن کرے بعد میں رکنا ہے. آج لوگ نہیں رکتے. کیا فرما رہے نہیں رکنا؟ ایک نئی بدعت چالو کرے، قبرستان میں اذان دے رہے. کہاں لکھے ہوا ہے؟ کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے اذان؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بولے اذان دیو بول کے؟ نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں جا رہے آج ہم؟ سوچو، کون سے راستے پر جا رہے ہم؟ قبرستان میں دفنائے بعد کھڑنا ہے. 3 گھنٹے کم سے کم کھڑنا ہے. 3 گھنٹے تو بھی ہوتے کم سے کم. ایک ہونٹ کو ذبح کرے بعد میں وہ کتنے
تسلیم کرے اتنا بانٹے اتنے لوگوں کو دیے بعد میں اتنا ٹائم لگتا آپ اتنی دیر کھڑنا ہے کم سے کم 3 گھنٹے لگتے کم سے کم 3 گھنٹے کھڑنا ہے قبرستان دفن کرے بعد کھڑو ان کے لیے استغفار کرو ان کے حق دعا کرو یا اللہ کے خبر کے سوال جواب میں آسانی عطا فرما یا اللہ کے خبر کے عذاب کو روک دے دعا کرو اللہ سے یا اللہ کے خبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ کے خبر کو دوزخ کا گھڑا بنانے سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا دعا کرو ان کے حق میں آج لوگ وہاں پہ نہیں رکتے قبرستان میں یا جنازے کی نماز مسجد میں نماز پڑھ لی ہے بعد میں وہاں پہ رک رہے ارے اثر تو وہاں پہ رکنا ہے آپ کو یہاں پہ نہیں رکنا ہے آپ کو اثر وہاں رکنا ہے الٹا کر رہے آج ہم سیدھا نہیں جا رہے کہ قبرستان میں رکنا ہے دفن کرے بعد میں رک کے دعا کرنا ہے قرآن پڑھو وہاں پہ آپ قرآن پڑھو دعا کرو یہاں پہ جنازے کی نماز پڑھ لی ہے بعد میں یہاں پہ رک کے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ میں اس کے خلاف نہیں جا رہا ہوں میں اس کو برا نہیں بول رہا قرآن پڑھ رہے الحمدللہ کوئی برا کام نہیں کر لیکن یہ ہنسنا یہ نئی بدعت ہے نئی بدعت بھی گمراہ ہونے والی چیز ہے آپ لوگ سمجھتے ثواب ملیں گا ابن ماجہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بخاری شریف مسلم شریف میں فرما رہے کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے فرمائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دین میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے دین میں کوئی نیا کام نجات دیں گے کوئی نیا کام شروع کریں گے کوئی نیا کام چالو کریں گے وہ کام رد ہے مردود ہے اس کا کوئی ثواب نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر آپ کہیں رک کے کوئی ایسا کرے عمل کہیں مسجد میں ہو رہا جنازے کی نماز کے بعد رک کے قرآن پڑھ رہے سلام پڑھ رہے نعت پڑھ رہے کہیں عمل ہو رہا ایسا تو آپ فوراً پوچھو کہاں لکھے ہوا اس کی دلیل نکالو بولو جب تک اس کی دلیل نہیں ہے جب تک عمل کرنے کی ضرورت نہیں اس کی دلیل نکالو ارے آج ہم علماء کی مجھ سے سن لیتے ہیں صحیح بات الحمدللہ لیکن علماء ہے جو حدیث میں نہیں ہو بتا رہے امت کو گمراہ کریں اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہنم کی آنچ کو علماء سے جلیں گے فرمائے پہلے عالموں سے جلیں گے جہنم کیا انہوں سے جلیں گے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارے ہم نبی کی امت ہے کہاں جا رہے آج ہم جو نبی نہیں کرے وہ کر رہے آج ہم ابن ماجہ کی پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جس چیز کے لیے حکم کروں جس چیز کو ماننے کا کہوں جس چیز کے لیے عمل کرنے کے لیے کہوں وہ چیز مانو اور جس چیز سے رک جانے کے لیے کہوں وہ چیز کے قریب مت جاؤ وہ چیز سے باز آ جاؤ چیز سے رک جاؤ آج ہم سنتے سن کے انجان مانتے آج ہم بہت مشکل ہو چکا ہے دن کی بات سمجھانا سمجھنے والے نہیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں لیکن سمجھنا چاہیے سمجھو دین سیکھو کہاں جا رہے ہم سوچو کہاں جا رہے اور ایک حدیث پاک سن لو مشکات شریف کی حدیث یہ حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی وہی راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن سے جب میت کو دفن کرنے بعد میں جب فارغ ہو جاتے جب کام ہو جاتا میت کو دفن کرنے بعد میں پورے کام پورا مکمل ہو جاتا اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے وہی جگہ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوال و جواب میں آسانی ہوئیں گی اگر آپ کھڑ کے ان کے لیے استغفار کریں گے ان کے لیے دعا کریں گے یا اللہ کے خبر کے سوال جواب میں آسانی عطا فرما اگر دعا کریں گے آپ تو اس کو بھی وہ احساس ہوگا ارے ہمارے خاندان والے بھی کھڑے ہیں ارے کچھ وہ رہیں گا ساتھ تو انہیں سوال جواب آسانی سے دے سکیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوچو کہاں جا رہے ہیں آج تو ہم کر رہے عمل آج اور ہم بتا دیے کر رہے عمل پوچھو کہاں لکھے ہوا ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابن ماجہ میں ہے ابو داؤد میں ترمذی میں ہے مشکات شریف میں ہے کیا جامعہ ترمذی شریف میں ہے کہاں لکھے ہوا ہے پوچھو پوچھ کے عمل کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو میں آپ کو بولا جو حق بات بولا یہ بات سے آپ کو الحمدللہ اگر آپ ناراض ہوئیں گے یہ حق بات ہے کوئی بری بات نہیں میرا کام ہے دین کی دعوت پہنچانا حق بات بولنا میں حق بات بولوں گا اس حق جو بھی بات بولا میں اس میں کوئی غلط سلط باتیں نہیں
صرف قرآن اور حدیث کی بات، ابو داؤد کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث، یہ 2 حدیث کے حوالے سے بات کر آج، اور یہ میں ماجہ، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیثیں بھی لایا، وہ بھی بولا میں آپ کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو کہاں جا رہے ہیں، سوچو۔ آج ہم تو گمراہ کے راستے میں جا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا آج ہم، احساس ہونا چاہیے، دل میں خوف ہونا چاہیے، گناہ کے راستے میں جا رہے ہیں، احساس ہونا چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کے لیے دعا کرو، جنازے کی نماز سیکھو۔ آج لوگ جنازے کی دعا نہیں سیکھتے، جنازے کی دعا نہیں سیکھ رہے، وہ سلام پڑھ رہے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، میت کے بول نہیں اسلامی ہے، کوئی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، تابعین تبع تابعین تبع تابعین سے ثابت نہیں، اور یہ اللہ سے ثابت نہیں، کہیں سے ثابت نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی اور یہ اللہ، جو اللہ والے کوئی عمل نہیں کرے، اور یہ اللہ کے دوست ہے، اللہ کے دوست، ارے انہوں تو اللہ کے حکم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارے، وہ لوگ بدعت کا کام چالو نہیں کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو کہاں جا رہے ہیں، غور کرو کہاں جا رہے ہیں، سوچنا چاہیے، سوچو۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، نبی کی امت ہے الحمدللہ، نبی کا دین ہم تک پہنچا الحمدللہ۔ اپنے کو چاہیے کہ نبی کے دین میں نیا دین نہیں ملا، دین مکمل ہو گیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے دین مکمل ہو گیا نبی کا، اور اب آگے کوئی دین نہیں آئیں گا، یہ دین مکمل ہو گیا، اس کے اوپر ہی چلنا ہے آپ کو۔ اب کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، کوئی نئی کتاب نہیں آئیں گے، آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، اس کے اوپر ہی چلو، اللہ کے حکم پر چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارو، قبرستان میں دعا کرو، جنازے کی نماز پڑھ لیے بعد میں دعا نہیں کرنا ہے، اپنے نبی فرمائے میت کو جلدی لے کے جاؤ، جلد سے جلد دفنانے کی کوشش کرو، رکھو مت، اپنے نبی یہاں تک فرمائے۔ آج لوگ ارے انہوں آنا ہے، فلاں انہوں آنا ہے بول کے رکھتے گھروں میں، تکلیف ہوتی میرے بھائی، ان کو تکلیف ہوتی، تکلیف ہی کو دے رہے ہیں آپ، جلد سے جلد دفناؤ، ان کے اصلی گھر میں پہنچاؤ ان کو، قبرستان میں دفنائے بعد کھڑو، دعا کرو ان کے لیے، یا اللہ کے خبر کے عذاب کو بچا دے، یا اللہ کے سوال جواب میں آسانی عطا فرما، دعا کرو ان کے لیے، یا اللہ ان کے خبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کے خبر میں جنت کا بستر بچھا دے، دعا کرو، یا اللہ ممکن اور نکیر کے سوال جواب میں آتا دے، آسانی عطا فرما، دعا کرو ان کی خبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات فلاں شخص تک، ہر شخص تک، ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نبی نہیں فرمائے، نبی کے دین میں نیا دین چالو کرنے سے بچا، آمین ثم آمین۔ دین میں نیا کام نجات دینے سے بچا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔